الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سیرت طیبہ کے عنوان میں نبوت کا بیان چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کیا کیا کیفیات اور آثار رونما ہوئے، اس کا بیان چل رہا ہے۔ گزشتہ مجلس میں آپ سن رہے ہیں کہ شاہ فارس کا وہ خواب جس کو پروردگار نے خواب کے ذریعے اطلاع دے دی، پہلی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر کے میدان میں سبز عمامہ پہن کر دکھایا کہ ان کے سپرد اپنے آپ کو کرو۔ دوسرے خواب میں سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو پھر فارس کو کہا گیا کہ اپنی سلطنت اور سارا کے سارا مال اور محل وقف کرو اور خود سپرد ہو جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ 3 بار خواب کے ذریعے ایک فرشتہ کمرے میں جا کر فارس سے کہا کہ تم ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ پھر بھی اس نے غفلت برتی تو آخرکار اس کا عصا توڑ کر فرشتہ چلا گیا، تیرے لیے بربادی ہو۔ اور ایسا ہی ہوا، خود بیٹے نے ہی اس کو قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لا سکا، بغیر ایمان کے چلا گیا۔ بارہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد آخر وقت تک یہ فرماتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے یہ صحابہ سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اعطیت کنزین
احمر و ابیض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سنا جاتا تھا، اعطیت کنزین احمر و ابیض، مجھے دو ملک عطا ہو گئے، ایک شاہ قل ہرقل بادشاہ روم کا اور ایک شاہ فارس کا ملک، یہ دو ملک عطا کیے گئے. یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی صحابہ سے، اور وہ پیشن گوئی پوری ہو گئی. یہاں تک تو پوری بات گزشتہ مرتبہ آئی ہے. اب نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے گزرا اور کیسے اس پیغام کو اور دعوت اللہ کو آپ نے پہنچایا، اس کو بغور سنیے. ایک دو کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک تو پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو دیکھا تو بہت گھبرائے، لیکن اس کے بعد جیسا جیسا وحی لے کر آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سے محبت ہو گئی، ایک لگاؤ ہو گیا، اور قرآن کریم سے ایسی محبت اور نسبت بڑھ گئی. اللہ اکبر، آپ ہمیشہ وحی کا انتظار کرتے تھے. کچھ دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. 1 2 روز، 3 روز، 5 روز، 6 روز آپ اتنے غمگین ہو گئے کہ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے کوئی بھول ہو گئی. اب کچھ دن تو انتظار کیا، پھر وحی نہ آئی تو اپنے آپ کو کوس کر آپ سزا دینے پر مجبور ہو گئے اور آپ کسی چٹان پر چڑھ گئے، پہاڑی کے اوپر گئے. کہا مجھ سے وحی کے بارے میں ہو سکتا ہے بے ادبی ہو اور اللہ ناراض ہوا ہو، میرا وحی کا سلسلہ کیوں بند ہو گیا، اپنے آپ کو اوپر سے گرا دوں اور جان دے کر ختم کروں. اتنے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی بن گئے ہیں، تاج نبوت سے سرفراز ہو چکے ہیں، آپ کی ذات بابرکت سے لاکھوں کافر جنتی بننے والے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے زبانی جب سنی تو اپنے ارادے کو آپ بدل لیا اور فوراً واپس نیچے چلے آئے. مروان بن قیس رحمت اللہ علیہ، یہ قیس صحابی کے بیٹے ہیں. مروان یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ سے قریب دیہات میں رہتا تھا. وہاں ایک ایسی عورت تھی جو حسین تھی، اس کا نام تھا خلصہ. اس عورت کا نام خلصہ تھا. اس عورت کے اوپر ایک جن عاشق ہو گیا اور وہ جن اس کے پاس رہنے لگا. کچھ مدت کے بعد اس عورت کو ایک لڑکا پیدا ہوا. اب وہ لڑکا نو عمر ہے، بچپنا ہے، لیکن مکہ کی گلیوں میں وہ بچہ گھومتا تو وہ بچہ
آنے والے دنوں کی، آنے والے وقتوں کی لوگوں کو خبر دیتا کہ مکے میں ایسا ہونے والا ہے، پرسوں ایسا ہونے والا ہے، 8 دن کے بعد ایسا ہونے والا ہے، جیسے کہتا ویسا ہی ہو جاتا۔ لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد اس لڑکے کے سامنے مجمع بیٹھنے لگا۔ ایک دن دیکھا کہ لڑکا چپ ہے، کچھ بولتا نہیں۔ کسی نے کہا کہ کیا بات ہے، کو بولتا کیوں نہیں؟ کہا بولوں کیسے؟ میں جن سے خبر لے کر آپ کو بتاتا تھا انہوں نے مجھ کو بولا کچھ نہیں۔ کون ہے وہ؟ شیطان اور جنات ہیں۔ وہ کیسے تم کو بولتے تھے؟ وہ آسمان پر جاتے تھے، فرشتوں کو جب اللہ حکم دیتا تھا تو فرشتوں کی زبانی وہ ان باتوں کو سنتے تھے اور آ کر مجھے بتاتے۔ اب فرشتے آسمان پر جب بھی شیطان اور جنات جاتے ہیں آگ کے شعلے ان پر پھینک رہے ہیں، اس لیے ان کا داخلہ اب آسمان پر بند ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے بولنا بند کر دیا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں آگے کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں، نبوت مل چکی ہے، اور ان کے نبوت کی وجہ سے آج کے بعد داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں نے کہا وہ نبی کہاں ہیں؟ کہا مکۃ المکرمہ کے اندر ہیں۔ ایک دو واقعات کیفیات کے تعلق سے بعد نبوت کے بول دیے گئے۔ اب نبوت کے معاملے کو لے کر چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت کریمہ 5 سورہ اقرا کی اتری تھی اور اس کے بعد پھر آیتیں اترتی چلی گئیں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا سب سے اول ایمان لانے والوں میں وہ معزز، مشرف اور مکرم خاتون عفیفہ، نفیسہ، طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 55 برس کی تھی۔ دوسرے نمبر پر ایمان لانے والوں میں سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو انتظار ہی کر رہے تھے۔ دوڑ کر کے آئے، آپ نے ان کو کلمے کی دعوت دی، صدیق نے قبول کیا اور پھر کلمہ طیبہ پڑھ کر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ یہ دوسرے نمبر پر صدیق کا کمال ہے کہ 2 نمبر کے ایمان والے ہیں۔ اس وقت ان کا عمر مبارک کا سن 37واں سال، 37 ایئر ان کی عمر تھی۔ تیسرے نمبر پر ایمان لانے والوں میں آپ کے متبنہ بیٹے، آپ کے متمنا بیٹے، انہوں نے ایمان لایا۔ متبنہ بیٹے انہوں نے ایمان لایا، اور یہ ایمان لانے والوں میں بیٹے کون ہیں؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کے منہ بیلے بیٹے، جیسے کہ ہمارے یہاں لے پالک کہتے ہیں یا تو اپنی زبان میں دتک کہتے ہیں، کسی بچے کو پرورش لینے کے لیے۔ کبھی اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کی جائے گی، یہ بہت ہی اہم باب ہے۔ بہرحال اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے کہا
کہ غلام ہے بڑا ہی مظلوم معلوم ہوتا ہے اور اس کو بیچا جا رہا ہے اور مجھے وہ غلام پسند ہے. فوراً اما خدیجہ نے کہا یہ پیسے لے کر جاؤ. کتنی قیمت بتا رہا ہے؟ 700 درہم. تو آپ 700 درہم لے کر زید کو لے کر آئے اور اما خدیجہ کے سپرد کیا. اما خدیجہ نے آپ کو ہبہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بیٹا بنا لیا. انہوں نے ایمان لایا. پھر چوتھے نمبر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ 8 برس کی عمر میں بچپنے کے اندر ایمان لائے. 3 برس تک یہ سلسلہ دعوت اللہ کا، پیغام قرآن کا، وحی الہی کا باقاعدہ چلنے لگا اور اس 3 برس کے عرصے کے اندر 30 مسلمان ہو گئے. ان مسلمانوں میں یہ 4 کے مشہور نام. اس کے بعد اما خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی ورقہ ابن نوفل نے بھی ایمان لایا جو بہت عمر رسیدہ تھے. اس کے بعد ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ایمان لایا. پھر دیگر اصحاب نے ایمان لائے اور یہ سارے کے سارے 3 برس تک خفیہ طریقے سے خاموشی کے ساتھ پردے میں باقاعدہ آپ دعوت اللہ پہنچاتے اور اپنے ایمان کا تذکرہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان اس وقت کعبۃ اللہ کے قریب حجر اسود کا کونا اور رکن شامی کے کونے کے سامنے صفا مروہ کا جو پہاڑی کا حصہ تھا، صفا جہاں ہے صفا، وہاں پر ان کا مکان تھا. حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے کا بھی نام ارقم ہوا، اس لیے بعض احادیث مبارکہ میں یہ حدیث ملتی ہے ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا مکان یہاں تھا. آج اس جگہ وہ پہاڑی ختم کر کے صفا کا حصہ وہ سعی کے لیے بنا دیا گیا، جو بہت پلین جگہ ہے، سنگ مرمر کا فرش ہے. یاد رکھیے اس صفا ہی کے مکان میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور اسلام کے بارے میں، وحی الہی کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کو اپنے آپ کے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو کہنے کے لیے آپ انتظام کرتے تھے. بہرحال یہاں تک میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. انشاءاللہ کچھ کمزوری اور کمی وہ کل آپ کے سامنے آج کے بیان کی پیش کی جائے گی. پروردگار عالم ہم تماموں کو سیرت طیبہ ذوق شوق سے، محبت سے، پیار سے، عشق اور جذبے سے اور عمل کی نیت سے سن کر اوروں کو پہنچانے کی نیت کر کے سننے کی، عمل کرنے کی، پہنچانے کی خدا توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.